اور ہم نے اس کو شکل دے دی ہے میلے کی۔ کوئی ادھر کھڑا ہوا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہوا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، اللہ کے لیے اگر پنڈال میں نہیں آنا ہے نہ آئیے، لیکن سامنے سے ہٹ جائیے۔ سامنے جو کھڑے ہوئے ہیں نوجوان، یہ ٹولی بنائے ہوئے، پردے سے ادھر چلے جائیں یا ادھر چلے جائیں، لیکن سامنے بالکل کھڑے نہ رہیں۔ اس سے کہنے والے کی باتوں میں اس کے دماغ میں جو ہے کچھ خلجان سا ہوتا رہتا ہے۔ ابھی بھی بہت سارے ہمارے نوجوان کھڑے ہوئے ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں، اگر جلسے میں نہیں بیٹھنا ہے نہ بیٹھیے، لیکن سامنے نہ کھڑے ہوئیے، سامنے سے ہٹ جائیے، ادھر یا ادھر چلے جائیے۔ یاد رکھنا، اگر ان مجالس کا ہم نے ادب اور احترام نہ کیا، اگر ان مجالس کی اہمیت کو ہم نے نہ سمجھا، تو یاد رکھنا اللہ کی پکڑ جو ہے، اللہ کی پکڑ جب آئے گی تو کوئی اس سے چھڑانے والا نہیں ملے گا۔ اس سے چھڑانے والا، یاد رکھو، جب ان جلسوں میں آؤ اور کہنے والا بات کہنے کے لیے بیٹھ جائے تو پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتوں کو سنا جائے، اس سے کہنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور سننے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے عزیز دوستو، ان مجالس کا ہم مذاق نہ اڑائیں۔ آج تو اسی طریقے سے تمام جگہوں کا یہی حال ہے، جلسوں نے میلے کی شکل اختیار کر رکھی ہے۔ ہمارے نوجوان کوئی ادھر کھڑا ہوا بات کر رہا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہوا بات کر رہا ہے۔ اس سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ کم از کم اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنی چارپائی پر لیٹ کر جو ہے آرام ہی کریں۔ تو ان کو ہم جو ہے ان جلسوں کی اہمیت کو سمجھیں، اللہ کے قرآن کی نسبت پر، اللہ کے قرآن کی محبت میں، اللہ کے قرآن کی عقیدت میں، آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ مجلسیں قائم کی جاتی ہیں۔ ان میں قرآن و حدیث کی باتیں ہم تک پہنچائی جاتی ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہم دس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ میرے سے وعدہ کیا گیا تھا کہ نماز کے فوراً بعد جو ہے آپ کا نمبر آئے گا، لیکن اب 11 بجنے کو جا رہے ہیں اور یہاں آدمیوں کا بیٹھنا، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، وہی معاملہ چل رہا ہے۔ جتنی دیر بیٹھنا ہے ہم اطمینان سے بیٹھ کر کے ہم سنیں اور سن کر کے اس پر عمل کرنے والے بنے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ جب بندہ نیت کرتا ہے، جب ارادہ کرتا ہے، جب اپنے دل پر بات کو لیتا ہے، پھر وہ اللہ اس کے لیے اپنے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وہ اللہ اس کے سینے میں نورانیت بھر دیتا ہے، وہ اللہ اس کے سینے میں قرآن و حدیث کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ اگر مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو قرآن و حدیث سے محبت کر کر ہی میں اور آپ دنیا کے اندر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، آخرت کے اندر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے قرآن و حدیث سے محبت نہ کی، ہم نے ان مدارس سے محبت نہ کی، کیا یہ ہمارے معصوم سے بچے کہ جنہوں نے اشتہارات کے ذریعے، اعلانات کے ذریعے ہمارے کانوں تک یہ تاریخ پہنچائی گئی کہ اے ہمارے گھر والوں، ہم قرآن کے تعلق پر، قرآن کی نسبت پر، آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی